السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں لے آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، انسان اس دار فانی سے کوچ کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ ہر طرح کی صعوبتیں، ہر طرح کی پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، ہر طرح کی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بیماری کے متعلق جو اسلامی طریقے کی جو تعلیم دی ہوئی ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماریوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کو زحمت سمجھ لیا ہے، ہم اسے مصیبت سمجھ لیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیماری مصیبت نہیں ہے، بیماری زحمت نہیں ہے، بلکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ طاعون کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی زمین میں طاعون کے بارے میں سنو کہ پھیل گیا ہے، تو وہاں جانے کی جرات نہ کرو، اور جب وہاں پھیل جائے، جہاں تم ہو، جہاں تم موجود ہو، جہاں تم رہتے ہو، جہاں تمہارا قیام ہو، تو وہاں سے بھاگنے کے طور پر نہ نکلو، وہاں سے بھاگو مت، نکلو مت وہاں سے۔ مقصد یہ ہے کہ بلا اور وبا میں خود نہ کودا جائے بلکہ پرہیز کیا جائے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہوگا وہی جو خدا چاہے گا، نہ یہ کہ اگر میں وہاں جاؤں تو ضرور اس بلا میں گرفتار ہو جاؤں گا، میں اگر وہاں جاؤں گا تو ضرور اس بلا میں گرفتار ہو جاؤں گا، کیونکہ پھر تقدیر پر کامل یقین نہیں رہا۔
اور اگر تمہارے ہی وطن میں پھیل جائے، تمہاری ہی بستی میں پھیل جائے، تو گھبرا کر بھاگو گے نہیں، گھبرا کر بھاگنا نہیں ہے۔ اگر گھبرا کر بھاگ گئے تو یہ بھی عقیدے کی کمزوری ہے، کیونکہ موت اور تقدیر سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں لے آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، وہاں بھی تمہیں موت آئے گی۔ بلا سے ایک چیز بچا سکتی ہے، مصیبت سے ایک چیز بچا سکتی ہے، استغفار، استغفار بچا سکتا ہے۔ بھاگنا نہیں چاہیے، بھاگنا نہیں بچا سکتا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس فرمان کے ذریعہ لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح اور حفاظت فرما رہے ہیں کہ دنیا کو دار الاسباب مانتے ہوئے یہ تدابیر اختیار کی جائے، نہ کہ ایمان بالقدر کے خلاف اس کو عقیدہ بنا لیا جائے اور آنے جانے کو مطلقاً ناجائز و حرام قرار دے دیا جائے، جیسا کہ ہمارے بعض بھائی اس مضمون کی حدیثوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، یا خود سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھاگنے کی نیت سے نکلنا ممنوع ہے۔ ضرورت کے تحت نکلنے میں کوئی مذاق نہیں ہے، اگر بھائی ضرورت ہے تب تو جائیں گے ہی نہیں۔ مان لی جائے پچھلے گزشتہ دنوں میں 2 سال پہلے کورونا ہوا تھا، کتنی خطرناک بیماری تھی، وبا تھی، اس میں جو ہے تو نکلنے کو بالکل منع کیا گیا، ہو سکتی کہ یہ کوارنٹائن کر دیا گیا، لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، لیکن ہمارے بعض اسلامی بھائی ایسے کہ وہ اس بات کو جو ہلکے میں لیے، رکے ہی نہیں گھروں کے اندر، بولا ہمیں تو ہوئے گا ہی نہیں، یہ بیماری ہے بھائی، کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کورونا بیماری کسی انسان نے نہیں بھیجی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وبا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کچھ گناہوں کی وجہ سے بھی وبا آ جاتی ہے۔ بہرحال بیماری ایسی نعمت ہے کہ جس کا فائدہ محض بیمار کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی پہنچتا ہے جو بیمار کی عیادت کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص شام کو کسی بیمار کی عیادت کرے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا، اور جو صبح کو مریض کے پاس جائے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں، جو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ اور ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو لوٹنے تک، اس کے واپس ہونے تک جنت کے باغوں میں رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک بڑا فائدہ جو اس معمولی عمل پر بندے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور ثواب طلب کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے، وہ 70 سال کی
مسافت کے برابر جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نیز عیادت بندے کا ایسا پیارا عمل ہے، ایسا پیارا عمل ہے کہ جس سے خوش ہو کر پروردگار عالم اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی ایسے مریض کی عیادت کرے کہ جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، بس اس کے ساتھ اس کے پاس 7 بار کہے، یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا پڑھے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے عرش عظیم کے رب تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے اس کو شفا دے دے۔ سبحان اللہ۔ عیادت کے آداب بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من السنتی تخفیف الجلوسی وقلت السخف فی العیادت عند المریض، یعنی عیادت میں بیمار کے پاس کم بیٹھنا، عیادت میں بیمار کے پاس کم بیٹھنا اور شور نہ مچانا سنت ہے، تاکہ بیمار کو تکلیف نہ پہنچے، اور عیادت کا مقصد فوت نہ ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے نہ انکار کی کوئی گنجائش ہے اور نہ اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے۔ لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کرتے رہو، اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا چھوڑنے اور بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اور اپنے سراپا کو یعنی اپنے آپ کو اسلامی وضاقطہ کے دائرے میں رکھیں، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے المیت یبعث فی ثیابۃ التی یموت فیہا، میت کو اس کے انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں اس کا انتقال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میت کو اس کے انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور موت یا آخرت کو ہلکا جان کر کبھی موت کی تمنا نہ کریں، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر ضروری سمجھے تو یوں کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا، اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ اور ایک دوسرے موقع پر آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے کہ یا تو نیکوکار ہوگا یا تو وہ بندہ نیک ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ نیکی میں اضافہ کر لے، یا بدکار ہو یا گناہ گار ہو تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کو وہ راضی کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وبائی اور ناگہانی موت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے کے علاوہ شہادتیں 7، طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، اور ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے، اور ذات الجنوب یعنی پسلیوں کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے، اور
اور پیٹ کی بیماری میں بھی مرنے والا شہید ہے، اور جل کر مرنے والا بھی شہید ہے، دب کر مرنے والا بھی شہید ہے، اور درد ذہ یعنی پیدائش کے درد میں مرنے والی عورت، پیدائش کے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس حالت میں اگر عورت کو موت آ جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے بارے میں بھی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہے۔ یہ سب شہادت کا ثواب پائیں گے، اور شہیدوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، مگر کفن اور دفن شہیدوں کی طرح نہیں ہوگا۔ کفن دفن تجہیز و تکفین شہیدوں کی طرح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حتمی شہادت ہے، اس پر حقیقی شہادت کے حکام جاری نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ باجماعت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔